الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ایک بات یہ ذہن میں آئی کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد کیا سنت طریقہ ہے. نماز سے فارغ ہو گئے اب کیا سنت ہے؟ کیونکہ اصل اطاعت وہ ہے سنت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز سے فارغ ہوتے تھے تو 3 مرتبہ استغفار کرتے تھے. روایت ہے اذا انصرف من صلاته استغفر صلاة، کہ جب آپ اپنے نماز سے فارغ ہوتے تو کیا کرتے؟ 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ سنت لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. یہ سنت اللہم لا معنی لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. یہ سنت. الحمدللہ آپ لوگوں کا شوق اللہ مبارک کرے بات سننے کے لیے. اس پر کوئی نکیر نہیں کرتا ہوں، مگر سنت یہ ہے کہ اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے یہ ورد پورا کرے. یہ سنت ہے. 3 مرتبہ استغفار پڑھے اور کیا کرے؟ کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ اگر تو دے تو پھر کوئی روکنے والا نہیں، تو روک دے تو کوئی دینے والا نہیں. اور کسی مالدار کی مالداری تیرے سامنے کچھ نہیں ہے. یہ کلمات ہے مشنون جو نمازوں کے بعد پڑھی جاتے ہیں. اس کو یاد کرنا چاہیے. علم و ذکر کا یہ مطلب ہے کہ اس وقت میں یہ سنت ہے، اس وقت میں یہ طریقہ ہے. پھر مسنون دعا ہے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمائی. اے معاذ، ایک دعا ہے، اس کو نماز کے بعد چھوڑنا نہیں، یہ دعا مانگ لینا. وہ دعا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اور آخری چیز یہ ہے کہ تسبیح پڑھے. تسبیح فاطمہ. تسبیح فاطمہ کے بارے میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حساب جوڑ کر کے لوگوں کو بتایا. تسبیح فاطمہ یعنی 5 نمازوں کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ. ایسے سوتے وقت سونے سے پہلے یہ پڑھے. اس کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں. اس کا حساب دکھایا. حساب یوں جوڑ کے بتایا کہ یہ کوئی 100 کلمات ہوتے ہیں. 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر. کتنے ہوئے؟ 100. اور حل کرنے پر 100 نیکی 10 نیکی ملتی ہے. سبحان اللہ پر 10 نیکی ملے گی، الحمدللہ پر 10 نیکی ملے گی، اللہ پر 10 نیکی ملے گی. یہ کل 100 ہے اور ہر ایک پر 10 نیکی ملے تو کل کتنے ہو گئی؟ 1000. اور 5 نمازوں کے بعد پڑھے تو 5000 اور سوتے وقت پڑھے تو 6000.
فرمایا روز 6,000 کی آمدنی ہے، روز 6,000 نیکی ملتی ہے، یہ حساب جوڑ کے بتایا. لیکن فرمایا اس کے کرنے والے تھوڑے ہیں. یہ بھی آگاہی کر دی کہ اس کے کرنے والے تھوڑے. تو پوچھا جب اتنی بڑی نیکی ہے روز 6,000 تو اس کے کرنے والے کیوں تھوڑے ہیں؟ فرمایا اس کے کرنے والے اس لیے تھوڑے ہیں کہ جب آدمی سلام پھیرتا ہے تو شیطان اس کو کوئی کام یاد دلاتا ہے کہ تیرا فلانا کام ہے، فلانی ضرورت ہے، تو وہ اپنے کام ضرورت کے آویش میں اٹھ کر کے چلا جاتا ہے. یہ 1,000 گئے، جب اٹھ کے گیا تو 1,000 گئے. اس طرح 5 مرتبہ کہ اٹھ گئے، چھوڑ دیا. یہ آگاہ کیا ہے یہ 6,000 کی آمدنی ہے روز. پھر کیسے کوئی ہلاک ہوگا کہ روز 6,000 نیکی کماتا ہے؟ 6,000 گنا تو کرتا نہیں ہے، 6,000 گنا تو کرتا نہیں ہے. روز 6,000 نیکی کماتا ہے تو نیکی کا بدلہ رہے گا. جس کا نیکی کا بدلہ بھاری ہوگا اس کے لیے تو جنت ہوگی. پھر تو کافر کرنے والے کیوں تھوڑے کہ کرنے والے اس لیے تھوڑے کہ ان کو کوئی کام یاد دلاتا ہے. اور سوتے وقت کہ میں لیٹے لیٹے پڑھ لیتا ہوں، وہ لیٹا لیٹا سو گیا. تو 6,000 کی کھوٹ آئی. یہ حساب جوڑ کے بتایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. فاطمہ کا وہ عصر کے بعد بھی ہے، فجر کے بعد بھی، 5 نمازوں کے بعد بھی ہے. عصر فجر میں تو کچھ نفل نہیں ہے تو اس میں پڑھ سکتے ہیں، باقی نمازوں میں فارغ ہو کے پڑھ سکتے ہیں، سنتوں سے فارغ ہو کے پڑھ سکتے ہیں. تو یہ 6,000 کی آمدنی ہے. تو پڑھیں گے ہاں. یہ چیزیں لینی ہے. تبلیغ کا مطلب یہ کہ یہ چیزیں لو، سنتیں زندگیوں میں آوے، معروفات زندگی میں آوے، یعنی بھلے کام یہ زندگی میں آوے. جب معروفات تو بھلے کام آئیں گے تو منکرات تو برے کام چھوٹ جائیں گے. ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ جو نیکیاں ہیں وہ برائیوں کو دور کر دیتی ہے. تو یہ طریقے ہیں مسنون، اس کو سیکھنا چاہیے. اصل زندگی ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں ورنہ سارے کام جاہلیت میں لوگ کرتے تھے. حکومتیں بھی کرتے تھے، تجارتیں بھی کرتے تھے، شادیاں بھی کرتے تھے، سفر بھی کرتے تھے، کپڑے بھی پہنتے تھے، سب پتہ نہیں تھے. لیکن طریقے نہیں تھے، طریقے نہیں تھے. اپنے اپنے طور سے کرتے. صحیح غلط کی کوئی تمیز نہیں کہ صحیح ہوا غلط ہوا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت سے اور دنیا میں آ کر کے یہ اسے آگاہ کیا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط، فرق کر دیا. یہ جاہلیت کی چیز ہے، یہ اسلام کی چیز ہے. تو جاہلیت میں سے نکلنا یہ اصل خروج ہے. اللہ کے راستے میں نکلنا کیا کہ جاہلیت میں سے نکلنا، گھر سے نکلنا نہیں. گھر سے نکلنا آسان ہے، پیسے والا آدمی ہے گھر سے نکل جائے گا، پیسے بھی ہیں. اصل نکلنا کس میں سے ہے کہ جاہلیت میں سے نکلنا. دوسرا کہ اپنی خواہشوں میں سے نکلنا. آدمی کی خواہشیں اس کو روکتی ہے اور قابو پاتی ہے، تو اپنے خواہشوں میں سے نکل جائے. جب خواہشوں میں سے نکلے گا تو حق پر اور ہدایت پر آئے گا، کیونکہ حق اور ہدایت سے روکنے کے لیے سوائے خواہشات کے اور کچھ ہے نہیں.
وہی روکتی ہے، اور خواہشات کی کوئی حد نہیں ہے، خواہشات کی کوئی حد نہیں ہے. ہاں، اندر ایک مشین ہے، وہ خواہشات تیار کرتی ہے، ایک خواہش کے بعد دوسری. آپ نے نمکین کھایا تو اب میٹھا کھانے کی خواہش ہوگی. ہاں، وہ اندر سے آ رہی ہے. پھر خواہش کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ خواہش ہے جو منع ہے، ایک وہ خواہش ہے جو جائز ہے. جو منع ہے اس کے تو قریب نہیں جانا. ہاں، وہ تو منع ہے، اس کے قریب نہیں جانا. اور جو جائز ہے کہ اس میں مبالغہ نہیں کرنا، حد سے آگے نہیں بڑھنا. کیوں کہ اگر حد سے آگے بڑھ گئے تو پھر صحیح طریقے پر یہ قائم نہیں رہیں گے، غلبہ ہو جائے گا. کس کا؟ کہ اپنے خواہشوں کا. حدیثوں میں ہے کہ نماز کے لیے اپنے پیٹ کو ہلکا رکھو. یہ حدیث شریف میں ہے کہ نماز کے لیے اپنے پیٹ کو ہلکا رکھو کہ تاکہ نماز صحیح ہو جائے. پیٹ کو ہلکا رکھنے کا مطلب ظاہر ہے. پیٹ کو ہلکا رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ زیادہ دنیا کے جھگڑے اپنے ساتھ مت رکھو. دنیا کے بہت سے جھگڑے اس کے ساتھ ہیں، تو ایسا ہے کہ کوئی پیچھے سے کھینچ رہا ہے کہ ابھی یہ کام ہے، وہ کام ہے، یہ کام ہے، وہ کام ہے تو وہ نماز میں، لیکن پیچھے سے کھینچائی ہو رہی ہے. اس لیے یہ فرمایا کہ اپنے پیٹ کو نمازوں کے لیے کہ ہلکا رکھو. کیونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو پوری زندگی پر اثر ڈالتی ہے کہ آدمی کا پورا وجود نماز میں استعمال ہوتا ہے، پورا وجود، سر سے لے کر پاؤں تک. اور ہر ایک کے لیے طریقے اور حکم ہے کہ ہاتھیوں رکھے جائیں گے، پاؤں میں رکھے جائیں گے، نگاہوں رکھی جائے گی، رکوع میں جو ہوگا پہلے یہ حکم ہے. اس لیے ان حکموں کی پابندی کرنے کی وجہ سے یہ نماز پوری زندگی پر اثر کرتی ہے. اس سے زیادہ کوئی طاقتور چیز نہیں ہے. لیکن نماز کا شوق نہیں ہے. حالانکہ دعوت دے رہے ہیں نماز کی، فضیلت سنتے ہیں نماز کی، لیکن اس کا شوق نہیں پیدا ہوا. تو اس کی ضرورت ہے کہ ہم جس چیز کی دعوت دیں ہم اس کے شوقین بنیں، اس کا اہتمام کرنے والی بنیں، تاکہ وہ چیز ہماری زندگی پر اثر انداز ہو. یہی مطلب ہے دعوت دینے کا. دعوت کی آیت میں 3 چیزیں بیان کی ہیں. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. یہ آیت کریمہ ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ اس آدمی سے بہتر بات کس کی ہوگی کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاوے. سب سے اچھی بات وہ ہے کہ اللہ کی طرف بلاوے، چاہے دعوت دے کر بلاوے، اذان دے کر بلاوے، ترغیب دے کر بلاوے. مختلف طریقے ہوتے ہیں اللہ کی طرف بلانے. تو اس سے زیادہ اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاوے، اور بلا کر کے وہ عمل صالحا، اور خود بھی نیک عمل کرے، خود بھی نیک عمل کرے. لیڈروں کی طرح سے نہیں کہ خالی باتیں کرے، کہ نہیں، پیغمبروں کی طرح. کس کی طرح؟ پیغمبروں کی طرح. پیغمبروں کا کیا رویہ ہے؟
پیغمبر کا رویہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو دعوت بھی دیتے ہیں، تعلیم بھی دیتے ہیں، اور خیر کی طرف جلدی کرنے والے ہوتے ہیں، سستی کرنے والے، ڈھیل کرنے والے نہیں ہوتے. یسارعون فی الخیرات، نبیوں کو عربی کہا گیا یسارعون فی الخیرات، تو وہ خیر کے بارے میں عجلت اور جلدی کرنے والے، اور اللہ کو پکارتے ہیں شوق میں بھی خوف میں بھی، اللہ کی رحمتوں کے شوق میں اور اللہ کے عذاب کے خوف میں، دونوں صورتوں میں وہ اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ سے التجا و دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ کی عظمت کے سامنے دبے رہتے ہیں. یہ انبیاء کی زندگی کا نقشہ یہ کھینچا ہے. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، کہ وہ انبیاء کرام خیر کے کاموں میں جلدی کرنے والے، سستی کرنا، ڈھیل کرنا ان کے ہاں نہیں ہے. عائشہ صدیقہ فرماتی تھی رضی اللہ عنہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ گھر میں ہوتے تھے، بیٹھتے تھے، باتیں کرتے تھے، جیسے آدمی اپنے بال بچوں سے باتیں کرتا ہے، تو ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے، باتیں ہوتی تھی. پھر اتنے میں اذان ہو گئی، مؤذن نے اذان کری، تو اذان پر ہمارے درمیان میں سے ایسے اٹھ جاتے تھے کہ گویا ہم کو پہچانتے ہی نہیں ہیں. یہ بات انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، وہ خیر کے کاموں میں عجلت اور جلدی کرنے والے، کہ آپ کسی سے بات نہیں کرنی ہے، بال بچوں سے کسی سے نہیں، بس اب اللہ کے منادی نے پکارا تو یسارعون فی الخیرات. اللہ نے قرآن کریم میں نبیوں کی صفتیں بتائی ہے اس امت کو، کیونکہ یہ امت نبیوں والا کام کرے گی. آپ حضرت کہتے ہیں نبیوں والا کام، نبیوں والا کام، وہ نبیوں والے کام میں ان کی کیا صفتیں تھیں، ان کی کیا باتیں تھیں، وہ بتائیے. یہ نبیوں والا کام کریں گے، دعوت دینا، تعلیم دینا، سیکھنا، سکھانا، اپنے آپ کو پابند کرنا، اللہ کے بندوں میں بندہ بن کر رہنا، بڑا بن کے نہیں رہنا. اللہ کے بندوں میں کیسا رہے؟ بندہ بن کر رہے. آپ بھی بندے، میں بھی ایک بندہ ہوں، حضور فرماتے ہیں میں بھی ایک اللہ کا بندہ ہوں، آپ بھی بندے ہیں. کسی کو کوئی بڑائی نہیں ہے، بڑائی کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ کے لیے. اس کو معاشرت کہتے ہیں کہ ہمارا رہن سہن ایسا، نیکی کی بات بتانا، نیکی کی بات سکھانا، نیکی پر کچھ عمل کرنا، اور اللہ کے بندوں میں بندہ بن کر رہنا. کوئی بڑائی نہیں، کوئی اونچائی نہیں، سب اللہ کے بندے ہیں، سب آدم کے اولاد ہے، اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں. یہ فرمایا تو سب مٹی کے ہیں. یہ طریقہ ہے. تو ہم کو نبیوں کی صفتیں بتائیے کہ انبیاء کرام ان کی یہ صفتیں تھیں. نوح علیہ السلام کی صفت یہ بتائی کہ وہ شکر کرنے والے تھے. انہ کان عبدا شکورا، شکر کرنے والے، شکایت کرنے والے نہیں، شکایت کرنے والے نہیں حالات سے کہ نہیں وہ شاکر. حالانکہ ان پر بہت سخت حالات آئے نوح علیہ السلام کے اوپر. ان کی قوم ان کو مارتی تھی، ان کو بے ہوش کرتی تھی، بہت بری قوم تھی وہ. تو ان میں رہے ہیں وہ، لیکن کہ صفت شکر کے ساتھ پابند بنا کر اپنے آپ کو. علماء نے لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام سارا سال روزہ رکھتے تھے. وعمل صالحا، یعنی دوسرا ٹکڑا آیت کا کہ اس سے اچھا کون ہے جو اللہ کی طرف دعوت دے اور خود نیک عمل کرے. تو اپنے نیک عمل کے بارے میں ان کا یہ عمل تھا کہ وہ سارے سال روزہ رکھتے تھے، اپنی دعوت ساتھ، دوسرے کاموں کے ساتھ. کیوں؟ کہ عمل صالحا، دعوت دے اللہ کی طرف اور نیک عمل کرے. یہ تعلیم ہے. یہ تنگ ذہن نہیں ہونا چاہیے کہ ہم تو اجتماعی کام کرتے ہیں، اجتماعی کام کرتے ہیں. اجتماعی کام انفرادی کاموں کے لیے آڑ نہیں ہے کہ اجتماعی کاموں کو انفرادی عملوں کے لیے آڑ بنا رہے. یہ بات صحیح نہیں ہے. ہر عمل اپنے وقت میں ضروری ہے.
ہر عمل اپنے وقت میں ضروری ہے. جب اجتماعی کام کا وقت ہوگا تو اجتماعی کام، جسے میں کہا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اذان ہوئی تو اجتماعی کام ہوگا، نماز جماعت سے پڑھنی ہے تو گھر والوں کو چھوڑ دیا، گھر والوں کو چھوڑ دیا. کیا اجتماعی کام آیا؟ اجتماعی کام کی اہمیت ہے، اسے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن یہ کہ اجتماعی کام کے آڑ میں ہمارے انفرادی عملی ختم ہو جائیں کہ 2 رکعت سنت 3 وتر پڑھو تو آ جاؤ، یہ بات صحیح نہیں ہے. یہ ایسے ہو گیا ہے. نہیں تو اپنے ساتھیوں تینوں ملکوں کو 17 رکعت پڑھتے ہو. عشاء کی کتنے رکعت ہے؟ 17 رکعت ہے. عام لوگ تو 17 پڑھتے ہیں، یہ نہیں پڑھتے. ہاں اجتماعی اعمال کے آڑ میں تو یہ بات غلط ہے. ہاں دعوت کے ذریعے سے عبادت میں کثرت ہونی چاہیے. کیا ہونی چاہیے؟ عبادت میں کثرت، کیونکہ دعوت عبادت کے لیے ہوتی ہے. جیسے اذان نماز کے لیے ہوتی ہے اور کسی کام کے لیے ہوتی ہے. بولو اذان کس کے لیے؟ نماز کے لیے. حیال الصلاۃ نماز کے لیے آؤ، تو اذان نماز کے لیے ہوتی ہے. ایسے دعوت کہ وہ اللہ کی عبادت والی زندگی بنانے کے لیے ہوتی ہے. کسی ایک چیز کا نام دعوت نہیں ہے کہ بھائی خروج کا نام اور اللہ کے راستے میں نکلنے کا نام دعوت بنایا، ایسا نہیں ہے. اس کا بھی درجہ ہے، ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے کہ خروج کا درجہ ہے، لیکن وہ درجہ ابتدائی ہے. خروج کا درجہ بالکل ابتدائی ہے، جس کے نیچے کوئی درجہ نہیں ہے. جیسے الف با تا ہوتے تھے، الف با تا کے نیچے کیا؟ کچھ بھی نہیں. الف با تا پڑھنا ضروری ہے، ورنہ تو کیسے قرآن شریف پڑھے گا. ایسے خروج یہ بنیادی چیز ہے، بنیادی چیز ہے کہ اس خروج کی وجہ سے استعداد پیدا ہوگی. کیا پیدا ہوگی؟ استعداد اور صلاحیت پیدا ہوگی. یہ بہت مبارک کام ہے. خروج نبیوں کا عمل ہے. سفر، نفر، ہجرت، سنت، حرکت، یہ نبیوں کی زندگی میں ہوتا ہے. وہاں عیش آرام نہیں ہوتا. صحابہ کرام فرماتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ لیست لہو راحہ، آپ کی زندگی میں راحت تھی نہیں. حالانکہ بڑے آدمی ہیں تو بڑے آدمیوں کو تو بہت راحت ملتی ہے، مگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں یہ خبر دے رہے ہیں کہ لیست لہو راحہ، کہ آپ کو راحت ہی نہیں. کیوں؟ کہ آپ پر ذمہ داریاں بہت تھیں. ذمہ داریاں بہت، اپنی بھی ذمہ داری، اہل و عیال کی ذمہ داری، امت کی ذمہ داری. امت کو پہنچانا بھی ہے، امت کی تربیت کرنی ہے، امت کو سنبھالنا ہے، امت کو فتنوں سے آگاہ کرنا ہے. جی ہاں، اس لیے کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی راہ نہیں. نبیوں کو زیادہ تاکید اللہ کی طرف سے صبر کی ہوتی تھی. کس کی؟ صبر. سب کو، جتنا بڑا نبی اتنا بڑا صبر. ہاں، جتنا بڑا نبی اپنے درجے میں. نوح علیہ السلام بڑے نبی ہے، ابراہیم علیہ السلام بڑے نبی ہے، موسیٰ علیہ السلام بڑے نبی ہے، عیسیٰ علیہ السلام بڑے نبی. یہ بڑے انبیاء کہلاتے ہیں، انبیاء اولو العزم. اللہ نے حکم دیا نبی کو کہ بڑے نبیوں نے جیسا صبر کیا ہے آپ ایسا صبر کرو. تو ان سب کا صبر ایک طرف، آپ کا صبر ایک طرف. اس لیے فرماتے تھے کہ آپ کو راحت نہیں تھی، بلکہ ذمہ داری تھی، اور ذمہ داری کو پورے کرتے تھے. اور یہی اصل دین ہے میرے دوستوں، کہ دین کس چیز کا نام ہے؟ کہ دین ذمہ داریوں کے پورا کرنے کا نام ہے. دین ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا نام ہے. ہر آدمی کے ساتھ ذمہ داریاں ہیں.
ایک ذمہ داری اس کی ذاتی زندگی کی ہے، شخصی. وہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی ذات سے اپنے آپ کو دیندار بناوے. یہ ذمہ داری ہے اس کی. اپنی ذات سے کیا بناوے؟ اپنے آپ کو دیندار بناوے. یعنی اپنے ایمان میں اتنا کمال پیدا کرے کہ وہ ایمان اللہ کے فرضوں پر اس کو کھڑا کرے، اللہ کے حرام سے بچائے اور اللہ کے دین کے تقاضوں پر چلائے. ایسا ایمان بنانا، ایسا ایمان بنانا کہ وہ ایمان اللہ کے فرضوں پر کھڑا کرے. یہ چیز اللہ کی طرف سے فرض ہے. عبادات میں بھی، لین دین میں بھی، رہن سہن میں بھی بات چیزیں فرض ہوتی ہے. تو ایمان کی قوت اس لیے پیدا کرنی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے فرائض ادا ہو جائیں. کیونکہ جو چیز اللہ تعالیٰ کے فرائض میں سے ہیں وہ اللہ کے حقوق میں سے ہیں. وہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے. جیسے مثلا نماز فرض ہے. کیا مطلب ہے؟ یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کا حق ہے. اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. تو نماز کیا ہے؟ یہ نماز اللہ تعالیٰ کا حق ہے. تو بڑی بات ہوئی، اللہ کا حق. تو جتنے فرائض ہیں میرے دوستوں وہ کیا ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف سے بندوں پر فرض کیے. ان کو جاننا بھی ضروری ہے، اس کا سیکھنا بھی ضروری، تاکہ حق ادا ہو جائے. جان میں، مال میں، رہن سہن میں، لین دین میں، سب چیزوں میں اللہ کے فرائض ہیں. جیسے وضو میں فرائض ہے کہ 4 فرض، دکان میں 4 فرض ہے کہ دکان میں دکان کے فرائض ہیں، دکان میں تجارت کے فرائض، کہ وہ فرائض جانے اور اس فرائض کو ادا کریں. کیوں کہ اللہ نے وہاں یہ بتایا کہ یہ کرو، یہ ہمارا حکم ہے. اس کو علم کہتے ہیں کہ اللہ کی تابعداری کے لیے اس کے اوامر کا، اس کے حکموں کا علم ضروری ہے. نہیں تو وہ اللہ کا حق کیسے پہچانے گا؟ جانتا ہی نہیں ہے، خبر ہی نہیں ہے، تو حق کیسے ادا کرے گا؟ تو جو چیز اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، اور جو چیز اللہ نے حرام کی ہیں وہ اللہ کی حدود ہے، وہ حد ہے. بارڈر کہتے ہیں نا، کہ یہاں کوئی نہ جائے. تو جتنی چیزیں حرام ہیں وہ گویا اللہ کے بارڈر ہیں، اس میں کوئی قدم نہ رکھے، اس کے قریب بھی نہ جائے. اپنے آپ کو اسے دور رکھے تاکہ حد نہ توڑے. کسی بادشاہ کی، کسی حاکم کی، کسی حکومت کی حد توڑی تو بغیر پوچھے داخل ہو گیا کہ اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے. کیوں کہ اندر آ گیا، بارڈر میں آ گیا، اس کو اجازت تھی نہیں. تمام حکومتوں کے نزدیک یہ گناہ ہے. ہاں، یہ بارڈر میں آیا ہے اور بغیر پوچھے آیا ہے. ایسے ہی میرے دوستو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، وہ بارڈر ہیں، اور میں اس کے قریب کوئی نہ جائے. اس کے قریب کوئی نہ جائے. کیوں کہ اگر قریب گیا تو اندر گھس جائے گا. جیسے جانور اس کھیت کے قریب چلے تو پھر کھیت میں چلے جاؤ چلتے ایسے. اس لیے حدود پر رہو. تو حدود پر باقی رہنا، حقوق کی حفاظت کرنا یہ ضروری ہے. اس کے لیے قوت چاہیے. تو اس کے لیے کیا قوت ہے؟ کہ اس کے لیے ایمان کی قوت ہے. کہ ایمان کی قوت ہوگی تو حقوق ادا ہوں گے. اس لیے کہتے ہیں اپنے ایمان کو تازہ کرو، اپنے ایمان کو تازہ کرو. لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھو، لا الہ الا اللہ کے تقاضے پر عمل کرو تو ایمان میں قوت آئے گی. کیا آئے گی؟ ہاں. جب ایمان میں قوت آئے گی تو پھر وہ ایمان حقوق ادا کروائے گا.
وہ ایمان حدود میں داخل ہونے سے بچائے گا. اگر ایمان میں کمزوری ہے تو کہ حقوق بھی ضائع ہو جائیں گے اور حدود بھی ٹوٹ جائیں گے. ہمارے پاس جو ایمان ہے وہ نسلی ہے، اصلی نہیں ہے. نسل کیا کہ میرے دادا ایمان والے تھے، میرے باپ ایمان والے تھے تو میں بھی ایمان والا. نسل میں آیا ہے، خاندان میں آیا ہے، کچھ کمائی نہیں کرنی پڑی. جی ہاں. تو میرے دوستوں، خاندان میں جو مال وراثت میں ملتا ہے لوگ اس کے اوپر قناعت نہیں کرتے بلکہ اس کو بڑھاتے ہیں کہ ہمارے دادا کے زمانے میں تو یہ گھر تھا، پھر ہمارے ابا نے یہ بنایا، پھر ہم نے یہ بنایا. یہ بتاتے ہیں یہ دادا کا مکان تھا، یہ ہمارا ابا نے بنایا. تو دادا کے مکان پر گزارا نہیں کرتے، کیوں کہ گزارا کرے تو چلے گا ہی نہیں. ہاں، خاندان بڑھتے ہیں، افراد بڑھتے ہیں، ضرورتیں بڑھتی ہے. ایسے ہی میرے دوستوں ایمان کا بھی معاملہ ہے. یہ نسلی ایمان حدود اور حقوق کی حفاظت کے لیے کافی نہیں ہے، کافی نہیں ہے. وہ تو بغیر محنت کا ہے. نسل میں خاندان میں آیا ہے تو جیسا نسل خاندان میں کوئی مال آیا ہے تو اس مال پر گزارا نہیں کرتے بلکہ اس مال کو بڑھاتے ہیں، اس مکانوں کو بڑھاتے ہیں، کیوں ضرورتیں بڑھ گئی ہے. ایسے ہی میرے دوستوں جو دین وراثت میں آیا ہے وہ کمزور ہے. تو کیا کرنا ہے کہ اس کو بڑھانا ہے کہ اپنے ایمان میں قوت پیدا کرو. ایمان کی قوت آدمی کو اللہ کی اطاعت پر لے جاتی ہے. یہ اس کی تاثیر ہے، یہ اس کی تاثیر ہے کہ ایمان میں جتنے قوت آئے گی تو کیا فائدہ ہوگا کہ یہ فائدہ ہوگا کہ وہ اللہ کی اطاعت میں مددگار بنے گی. قاعدہ یہ ہے میرے دوستو کہ ہر مشین اپنی اندر کی طاقت سے چلتی ہے. اگر مشین کے اندر کی طاقت فیل ہو گئی تو وہ مشین ڈھیر. سے گاڑی اندر کی طاقت فیل ہو گئی تو وہ گاڑی ڈھیر ہو گئی، اٹھا کے بھی نہیں جا سکتے اور اسے کام بھی نہیں دیتے. وہ تو ڈھیر ہو گئی کہ اس کے اندر کی طاقت فیل ہو گئی. اس لیے اس کے اندر کی طاقت کو بڑھاتے ہیں، اس کے اندر کی طاقت صحیح کرتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ کیا کیا آیا ہے اندر، کیا کمی آئی ہے، کیا کمزوری آئی ہے. ایسے ہی میرے دوستو ایمان جب کمزور ہو جاتا ہے تو پھر آدمی بھی اپنی غفلت میں، اپنی جہالت میں ڈھیر ہو جاتا ہے. پھر اسے کچھ نہیں سوچتا آخرت کے بارے میں. ہاں، وہ موت کو بھول جاتا ہے اور موت اس کو نہیں بھولی ہے، وہ موت کو بھول جاتا ہے. ہاں، یہ مطلب ہے ڈھیر ہونے کا. اس لیے حکم ہے، علماء نے لکھا ہے کہ آدمی کی سعادت، آدمی کی نیک نصیبی کی بات یہ ہے کہ وہ اپنے دین اور آخرت کے بارے میں چوکنا رہے. کیسا رہے؟ چوکنا رہے. جیسے اپنے مال کے بارے میں، اپنی چیزوں کے بارے میں ابھی چوکنا رہتا ہے کہ چوری نہ ہو جائے، ٹوٹ پھوٹ نہ جائے، ضائع نہ ہو جائے. یہ اس کے بعد اس کی چوکسائی ہوتی ہے. ایسے ہی اپنے دین کے بارے میں، کہ اپنے دین کے بارے میں چوکنے رہو. یہ حکم ہے تاکہ دین کا کوئی نقصان نہ ہو جائے. دین کا کوئی نقصان ہو گیا تو اس کا بدل نہیں ہے. دنیا کا نقصان ہو گیا تو اس کا بدل ہو جاتا ہے. ہاں، کسی کا مال چوری ہو گیا تو بے نقصان ہوا، لیکن اس کا بدل ہوتا ہے وہ سب کما لے گا. ایسا ہوتا ہے کہ نقصان ہوا، چوری ہو گئی تو پھر ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے گئے، وہاں جا کے کمایا تو مالدار ہو گئے. جتنا گیا تھا اس سے زیادہ آ گیا. دنیا کے نقصان کا بدل ہوگا، آخرت کے نقصان کا بدل نہیں ہوگا. کہ کسی کے آج کی عصر کی نماز چلی گئی، اب اسے ملے گی عصر کی نماز قیامت تک نہیں ملے گی. اگر وہ زندہ رہا تو کل کی عصر ملے گی، اور نہیں رہا تو وہ بھی نہیں ملے گی.
اس لیے دنیا کا اور آخرت کا حدیثوں میں تقابل بتایا ہے کہ جو دنیا کو جھکتا دو گے تو آخرت کا اونچا ہو جائے گا، اور آخرت کو جھکتا دو گے تو دنیا کا اونچا ہو جائے گا۔ حدیثوں میں اس طرح سے کہ جو اپنی دنیا سے محبت کرے گا وہ آخرت کا نقصان کرے گا، جو اپنے آخرت سے محبت کرے گا وہ دنیا کا نقصان کرے گا۔ اس کو جھکتا دیا تو یہ اونچا ہو گیا، اس کو تو یہ اونچا ہو گیا، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو پیغمبر ہے، رہبر ہے، تو رہبری کی ہے کہ جب نقصان ہونا ہی ہونا ہے تو جو فنا ہونے والی ہے اس کا نقصان اس پر ڈالو، وہ تو فنا ہونا ہی ہونا ہے۔ آخرت کیوں کہ آخرت کا نقصان مت کرو، کہ آخرت فنا ہونے کے لیے نہیں ہے، آخرت تو باقی رہنے کے لیے ہے۔ اگر نقصان ہوا تو نقصان باقی رہے گا، یہ ہدایت ہے۔ آخر ما یبقى علی ما یفنا، جب ادھر بھی نقصان ہو سکتا ہے ادھر بھی نقصان ہو سکتا ہے تو جو فنا ہونے والی ہے اس کا نقصان برداشت کر لو، جو باقی رہنے والی ہے اس کا نقصان مت برداشت کرو کہ اس کا کوئی کور بدل نہیں ہے۔ یہ ہدایت دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین پر چلنے چلانے کے لیے۔ یقینی بات ہے کہ اس دنیا کا کام کرے گا آخرت کا نقصان ہو جائے گا، اور آخرت کا کام کرے گا تو دنیا کی بھی تو کہ آخرت کا نقصان نہ ہونے دو، وہ نقصان باقی رہے گا، یہ باقی نہیں رہے گا، یہ فنا ہونا ہے۔ یہ دعوت ہے کہ دنیا اور آخرت کا مقابلہ پڑے تو آخرت کو جھکتا دو، یہ حکم ہے۔ اور آخرت کو جھکتا دینے کے لیے کہ آخرت کا ایمان، پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ کے جو وعدے ہیں ان وعدوں کا سامنے ہونا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدے کیے ہیں، اللہ نے یہ وعدے کیے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کے وعدوں کا دھیان نہیں ہوگا تو آخرت کی ترقی کا بھی دھیان نہیں ہوگا، کیونکہ آخرت کی ترقی تو اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین کر کے اس کو حاصل کرنے سے ہوتی ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو نماز باجماعت پڑھے گا اس کو 27 درجہ زیادہ دیں گے۔ ایک مثال، تو 27 درجہ زیادہ دینے کا وعدہ ہے۔ اس وعدے کو سامنے رکھ کر کے 27 درجے والی نماز پڑھے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اس کا تقاضا ہے نبی کو سچ ماننے کا، یہ تقاضا ہے کہ آپ نے نبی کو سچا مانا ہے کہ ہاں، پھر 27 کو نہیں لیتے، نبی تو 27 دلا رہے ہیں، نبی تو کیا دلا رہے ہیں؟ 27 دلا رہے ہیں، اور نبی اپنے وعدے میں سچا ہے، اللہ کی طرف سے بتاتا ہے۔ تو وعدوں کا یقین اور وعدے جو چیز جس کے کیے گئے ہیں اس کے حاصل کرنے کی فکر کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہے تو ہم عمل کریں گے، اللہ وعدہ پورا کریں گے۔ عمل تو کریں گے اللہ کے لیے، جب اللہ کے لیے عمل کریں گے تو اللہ وہ وعدہ پورا کرے گا، کسی دوسری غرض کے لیے عمل نہ کریں، کسی دوسری غرض کے لیے غرض کو نہ ملائیں، بلکہ عمل کو اللہ کے لیے اور آخرت کے لیے کریں۔ یہ طریقہ ہے اللہ کے وعدوں سے فائدہ اٹھانے کا۔ اولاً تو اللہ تعالیٰ کے وعدوں کا جاننا ضروری ہے کہ اللہ نے کیا کیا وعدہ کیا، کہ آپ کو یہ دیں گے اور یہ دیں گے اور یہ دیں گے۔ ہاں، ایک بات ہی یاد رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے وعدے ہیں وہ شرطوں کے ساتھ ہیں۔ اس کے ساتھ شرطوں کے ساتھ، یہ کرو گے تو یہ ملے گا، یہ کرو گے تو یہ ملے گا۔ تو ترتیب یہ ہوگی کہ شرطوں کا پورا کرنا بندوں کے ذمہ ہوگا اور وعدے کا پورا کرنا یہ اللہ کے ذمہ ہوگا کہ تم شرط پوری کرو، اور وعدہ کون پورے کرے گا؟ شرط پوری کرنا بندگی ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، شرط پوری کرنا یہ بندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ شرط بندوں پر ڈالی ہے
تو جو شرط اللہ نے لگائی ہے اس کا پورا ہونا ہمارے ذمے ہے. تو شرطوں کا پورا ہونا یہی بندگی ہے. پھر اس پر اللہ تعالیٰ کے وعدے پورے ہو جائیں گے. تو ایک طرح سے کاروبار ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ کچھ ہم کریں کچھ اللہ کرے. لین دین ہوتا ہے نا, کچھ لو بازاروں میں ہوتا ہے, کچھ دیا کچھ لیا. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا لین دین ہے کہ کچھ دو کچھ لو. اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذمہ داریاں آ رہی, ذمہ داریاں آ رہی. ایک ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آتی ہے کہ ہر آدمی اپنی ذات سے اپنے آپ کو دیندار بناوے. یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ اپنی ذات کو کیا بناؤ, کہ اپنی ذات کو دیندار بناؤ. اگر اپنی ذات کو دیندار نہیں بنایا تو اس کے لیے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے, بے دین مر گیا. اس لیے ہر آدمی سے اس کی قبر میں اس کا دین پوچھا جائے گا کہ اپنا دین بتاؤ. کیا بتاؤ؟ اپنا دین بتاؤ. ماں دینوں کا فرشتہ پوچھے گا, دین بتاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی میت کو دفناتے تھے, جب دفن ہو جاتا تھا کام پورا, تو ارشاد فرماتے تھے لوگوں سے جو دفن کے لیے آئے ہیں کہ اپنے بھائی کے لیے دعا مانگو. اس سے ابھی پوچھ تاچھ شروع ہو جائے گی. اس سے ابھی پوچھ تاچھ شروع ہو جائے گی. حدیثوں میں کہ لوگ جاتے ہیں دفنا کر کے, ان کے جوتوں کی آواز آتی ہے زمین پر گھسنے کی, وہ فرشتہ سنتا ہے, وہ مردہ سنتا ہے اور فرشتہ پہنچ جاتا ہے سوال جواب کے لیے. اس میں یہ سوال ہے کہ اپنا دین بتاؤ. تو زندگی اگر دین پر گزری ہے تو دین بتائے گا کہ ہمارا دین یہ ہے. اس لیے سوال زندگی کے بنانے کا ہے, گزارنے کا نہیں ہے. کس کا ہے؟ زندگی گزارنے کا سوال ہے. وہ تو گزرے گی, وہ تو گزرنا ہی ہے. جیل میں, محل میں, سب جگہ گزرتی ہے. کوئی محل میں رہے تو اس کی زندگی باقی رہے گی, اور کوئی جیل میں رہے تو وہاں بھی دن گنے جائیں گے, یہاں بھی دن گنے جائیں گے. جب پوری ہو جائے گی مدت تو محل کا بھی نہیں, جیل کا بھی نہیں. کیوں کہ گزرنے والی چیز ہے. www.attableek.com The Reviver of Iman. تو صرف گزارا مطلوب نہیں ہے, بلکہ اپنی زندگی کو بنانا مطلوب ہے. نبی اس لیے بھیجے جاتے تھے کہ لوگ زندگی کو بناوے. کیا کرے؟ زندگی کو بناوے. ہاں, زندگی گزارنا یہ ہمارے قابو میں نہیں, وہ تو گزرے گی. بچپنا گزر گیا, جوانی گزر گئی, بڑھاپا بھی گزر جاتا ہے. یہ کس کے قابو میں ہے؟ اسے قابو میں ہے. بچپنا گزر گیا تو یہ گزرنے کے لیے بنی, تو وہ تو گزرے گی. ذمہ داری کیا ہے؟ کہ ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی زندگی کو بناؤ. کیسے بنانا اس کو؟ کہ اللہ کے تعلق والی زندگی بناؤ. ایسی کہ ہمارا اللہ سے تعلق صحیح ہو جائے. یہ علاج ہے سارے حالات کا. حدیثوں میں کہ اللہ سے تعلقات صحیح کرو. اللہ سے تعلق صحیح کرو گے تو سارے تعلقات صحیح ہو جائیں گے, سارے حالات صحیح ہو جائیں گے. یہ بشارت ہے, یہ بشارت ہے. من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ. کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دے گا. اور اللہ سے بگاڑا ہے تو کہ پھر سب کے ساتھ بگڑے گا, سب کے ساتھ بگڑے گا. کیونکہ اوپر سے بگاڑ آیا ہے. یہ ہم کو بڑی نصیحت کی ہے
کہ اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ سے صحیح کرو کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر دین کے کسی سے راضی نہیں ہوگا اور کفر کی وجہ سے ہمیشہ ناراض رہے گا. فلا یرضی بعبادہ الکفر کہ اللہ کفر پر راضی نہیں ہے. ہاں اللہ جو راضی ہوگا وہ کس پر ہوگا؟ کہ دین پر ہوگا. اور دین کیا چیز ہے؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دین اعمال کے مجموعے کا نام ہے. دین اعمال کے مجموعے کا نام ہے. ایک چیز کا نام دین نہیں کہ بھائی نماز پڑھ لی تو یہ دین کا ایک کام ہوا، دین نہیں ہوا. جیسے پھولہار، ایک پھول کو پھولہار نہیں کہیں گے بلکہ بہت سے پھول ہوتے ہیں، اس کا نام پھولہار. گلدستہ، بہت سے پھول گلدستہ بنایا ہے تو بہت سے پھولوں سے بنتا ہے. ایک پھول سے گلدستہ نہیں بنتا، ایک پھول سے ہار نہیں بنتا. ایسے ایک عمل سے یہ دین نہیں قائم ہوگا. یہ دین عمل کے مجموعے کا نام ہے. کچھ عمل وہ ہے جو ہمارے دلوں سے تعلق رکھتے ہیں. کسے؟ ہمارے دلوں سے تعلق رکھتے ہیں کہ اللہ کے ذات کے ساتھ یقین کہ اللہ ہی ایک ہے، وہی معبود ہے، وہی عبادت لائق ہے، وہی نفع نقصان کا، زندگی کا، موت کا، حاصل کا وہی مالک. آسمان زمین میں اس کے علاوہ کوئی استعمال کرنے والا، تصرف کرنے والا نہیں ہے. وہ اکیلا ہے اپنے فیصلے میں، اپنی ہر بات میں. تو جب وہ اکیلا ہے تو ہمارا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے اطاعت کا ہونا چاہیے. کس کا؟ اطاعت کا تقاضا ہے کہ اللہ کو اللہ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے اطاعت کے ساتھ زندگی گزارو. اطاعت کرنے کے طریقے، جو اطاعت کرنے کے طریقے نبی سے لو. اللہ تعالیٰ نبیوں کو لوگوں کی زندگی میں اطاعت قائم کرانے کے لیے بھیجتے ہیں کہ لوگ اللہ کی اطاعت کے ساتھ اپنے اسباب میں زندگی گزاریں. یہ ترتیب ہے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ کہ جب کبھی ہم نے کوئی رسول بھیجا ہے دنیا میں تو اسی لیے بھیجا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرمانے سے اللہ کے بندوں میں اطاعت والی زندگی بتاوے. یہ اطاعت کی زندگی ہے، یہ گناہ کی زندگی. گناہ میں اور اطاعت میں فرق کرے. اس لیے نبی کی اطاعت سے اور نبی کی تابعداری سے اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق ادا ہوتا ہے. اگر یہ بات نہیں ہے تو اللہ کی بندگی کا حق ادا نہیں ہوگا. رسول پر ایمان لانا ہے، رسول کو سچا ماننا ہے، پھر رسول کے طریقوں کی پیروی کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ رسول کے طریقوں کی پیروی کرنی ہے. رسول کے طریقوں کی پیروی ہوگی تو خواہش میں سے نکلے گا. اگر رسول کے طریقوں کی پیروی نہیں ہے تو اپنی خواہش میں، پھر رواج ہے، جو مرضی ہے وہ ہے. جی ہاں، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اس لیے ہیں کہ ان کو غلط طریقوں میں سے نکالیں. لتخرج الناس من الظلمات الى النور، کہ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں کو اندھیروں میں سے اجالے میں لاؤ، گمراہی کے اندھیروں میں سے ہدایت کے نور پر لاؤ. یہ آپ کے ذمہ تھا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں لوگوں کو دعوت دی. کیا دیا؟ لوگوں کو دعوت دی. جو چیز بھی اوپر سے آئی اس کی دعوت دی، جو چیز اوپر سے آئی اس کی دعوت دی. ایمان کی بات آئی تو ایمان کی دعوت دی. اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ. کیوں کہ آپ کو ایمان دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، توحید کا علم دیا تھا، تو توحید کا علم دیا تو توحید کی دعوت دی. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ بنو، کامیاب ہو جاؤ. تو جو چیز اوپر سے آئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعوت دی ہے.
اور دعوت دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کام کی رغبت پیدا کرائی. کیا پیدا کرائی؟ ہاں، دعوت کی یہ غرض ہوتی ہے کہ دعوت دو تاکہ اس کام کی رغبت پیدا ہو جائے، ورنہ وہ کام بھاری لگے گا. اس کی رغبت پیدا کرائی، اور رغبت اس طرح پیدا کرائی کہ جس کام کی دعوت دی اس کام کا نفع، اس کے نہ ہونے کا نقصان یہ سمجھایا. نماز کی دعوت دی تو نماز کا نفع سمجھایا، نماز چھوڑنے کا نقصان سمجھایا، نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا. اس طرح کام چلا ہے، اس طرح کام چلا ہے کہ دعوت اس لیے دی جاتی ہے تاکہ لوگوں میں اس کی طلب آئے. یہی غرض ہے. مولانا اللہ صاحب کو اسی کا صدمہ تھا کہ امت کے اندر سے روز بروز دین کی طلب گھٹ رہی ہے، جیسے دنیا کی طلب بڑھ رہی ہے. جی ہاں، ایسے ہی روز بروز لوگوں کے دلوں میں سے دین کی طلب گھٹ رہی ہے. تو فرماتے تھے کہ اگر یہ طلب پہاڑوں کے برابر بھی ہوگی، لیکن چونکہ روزانہ گھٹنا ہی گھٹنا ہے تو ایک دن آئے گا کہ کچھ نہیں ہوگا، طلب ہی نہیں رہی. اس لیے دعوت کے ذریعے سے دلوں میں دین کی طلب پیدا کرائی جاتی کہ یہ دین ہے، اس کا یہ نفع ہے، اس کا یہ نقصان ہے، اس پر عمل کرنے سے یہ حالات آئیں گے، اس کے چھوڑنے سے یہ حالات آئیں گے. اور یہ باتیں پکی پکی ہے، کوئی خیالی نہیں ہے کہ اپنے خیال سے بات کر رہا ہے. کہ نبی اپنے خیال سے بات نہیں کرتا. نبی وہ بات کرتا ہے جس کی اس کو ہدایت ہے کہ لوگوں سے یہ کہو، لوگوں کو یہ بتاؤ. تو جو اوپر سے بات آئی ہے اللہ کی طرف سے وہ بتاتے. تو دعوت دراصل دلوں میں دین کی طلب پیدا کرانے کے لیے. اگر دعوت صحیح نہج پر چلی تو لوگوں کے دلوں میں کیا آئے گا؟ اپنے دین کی طلب آئے گی، رغبت پیدا ہوگی. کیوں کہ وہ اس کے فائدے بتاتے ہیں، اس کی فضیلتیں بتاتے ہیں، اس کی برکتیں بتاتے ہیں کہ بھئی یہ برکت ہوگی، یہ فائدہ ہوگا، یہ فضیلت ہوگی. دعوت میں فضائل استعمال کیے جاتے ہیں. کیا استعمال کیے جاتے ہیں؟ فضائل. کہ تمہیں یہ فائدہ ہوگا، یہ فائدہ ہوگا، یہ حالات آئیں گے، نہیں مانو گے تو یہ حالات آئیں گے. تو فائدے بتانا، فضائل بتانا، حالات سے ڈرانا کہ نہیں ہوا تو ایسے حالات آئیں گے. تو اس سے کیا ہوگا کہ خوف پیدا ہوگا اور رغبت بھی پیدا ہوگی دلوں میں. یہی طریقہ ہے کہ یا تو آدمی کی طرف کے لیے اس کے اندر خوف پیدا ہو گیا تو وہ ڈر کی وجہ سے ترقی کرے گا. من خاف ادلج، کہ جو ڈرا وہ جلدی چلا. قاعدہ ہے، بس نکل جائے گی، گاڑی چھوٹ جائے گی، ڈاکٹر چلا جائے گا وغیرہ چیزیں. ڈر ہوتا ہے تو جلدی کرتا ہے تاکہ خوف کی چیز میں مبتلا نہ ہو جائے. تو نبیوں کے اسلوب میں یہ ہے کہ وہ خوف دلانے والی باتیں کرتے ہیں. اس کی خوف دلانے والی بات. اور پھر یہ باتیں تو خوف دلانے کی ہے، اس خوف سے بچنے کا کیا راستہ ہے تاکہ اس خوف سے بچ جائیں. اس لیے دوسرے نمبر میں بشارت سناتے ہیں. کیا سناتے ہیں؟ بشارت سناتے ہیں. آپ پڑھیں گے فضائل کو تو یہ طریقہ ملے گا، لیکن لوگ پڑھتے نہیں ہیں، سن لیتے ہیں تو سنا ہوا کام محفوظ رہتا ہے. مثال کے طور پر یوں فرمایا کہ میں نے قبر سے زیادہ کوئی منظر بھیانک نہیں دیکھا. سب سے زیادہ بھیانک جگہ وہ کیا ہے؟ فرمایا قبر ہے. تو قبر کے بھیانک ہونے کی خبر دی. ماں رہے تو منظر القبر الا القبر افزع منه. میں نے کوئی جگہ قبر سے زیادہ گھبراہٹ والی اور بھیانک نہیں دی. یہ بات خوف کی ہے. کیوں کہ ہر آدمی کی قبر ہونے والی ہے. پہلی منزل
اس کی آخرت کی پہلی منزل اس کی قبر ہے. جی ہاں. تو قبر کے بھیانک ہونے کا خوف دلایا. پھر اس بھیانک سے بچنے کا کیا راستہ ہے؟ اس کا بچنے کا کیا راستہ ہے؟ تو فرمایا کہ ذکر سے بڑھ کر قبر کی بھیانک حالت سے بچانے والا کوئی عمل نہیں. یہ علاج ہو گیا تاکہ مایوسی نہ آئے، گھبراہٹ نہ آئے، بلکہ ایک طرف یہ خطرہ بھی ہے اور دوسری طرف یہ فائدہ بھی ہے. یہ چیزیں جتنی عام ہوگی زندگیوں میں اتنی آخرت کی اور دین کی طلب پیدا ہوگی. جی ہاں، اس لیے یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے. یہ دعوت اس لیے ہے کہ دلوں میں دین کی آخرت کی طلب پیدا ہو جائے. جو غفلت دلوں کے اندر آخرت کے بارے میں ہے وہ نکل جائے. اس کے لیے یہ طریقہ ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زندگی میں آپ دیکھیں گے تو اس کا ہر وقت ان کو دھیان دیتا تھا. ان باتوں کا استحضار یعنی ہر وقت اس کا دھیان دیتا تھا. وہ اس کے ایک دوسرے کو سناتے بھی تھے. ہماری طرح سے سن کر کے ممبر پر نہیں رکھ دیتے تھے کتاب، تو ہو گئی ان کو. بلکہ ان کی تعلیم کا طریقہ یہ تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے تھے. انس بن مالک فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بیٹھ جاتے تھے اور فرماتے تھے جو فرمانا ہوتا تھا، اور ہم سب بیٹھے ہوئے وہ باتیں برابر سن رہے. پھر کوئی حاجت آپ کو پیش آئی، کوئی کام آیا تو آپ اٹھ کر کے تشریف لے گئے اور ہم بیٹھے ہیں اپنی جگہ، اور جتنی باتیں سامنے آئی تھی ایک ایک کو دہراتے ہیں. تو اگر ہم 60 آدمی ہوتے تو ہر حدیث 60 مرتبہ آتی. یہ تعلیم کا طریقہ تھا. بھائی کیا حدیث آئی تو اس نے بھی سنائی، اس نے بھی سنائی، اس نے بھی سنائی. یہ سبق یاد کرنے کی بات ہے. جیسے طالب علم سبق یاد کرتا ہے کتاب کو سامنے رکھ کر، نہ کتاب نہیں ہے. تو کہا کہ اس حدیث کو ہمارے مذاکرے میں لائی جائے. تو بعض مرتبہ ایک ایک حدیث ہماری مجلس میں ہم پر 60 مرتبہ گزرتی. جب فارغ ہو جاتے تھے اپنی مجلسوں سے تو ایسا لگتا تھا کہ یہ حدیثیں ہمارے دلوں میں اگ گئی ہے. یہ کوئی چیز زمین میں پانی ڈالا تو وہ اگ گئی، یعنی وہ باقی رہے گی. تعلیم، یہ تعلیم کا طریقہ کہ آپ کی مجلس میں بیٹھ کر سنا، پھر سننے کے بعد اس کو یاد کیا تاکہ وہ محفوظ ہو جائے. پھر اس کی دعوت دیتے اپنوں کو بھی غیروں کو بھی. ہاں، اس کی دعوت دیتے تھے. کیوں کہ دعوت کے اندر انسانیت کی ہمدردی ہے. کیا ہے؟ انسانیت کی ہمدردی ہے. اس سے بڑھ کر کوئی ہمدردی نہیں ہے کہ کسی کو غلط راستے سے نکال کر صحیح راستے پر لاؤ، باطل سے حق پر لاؤ، غلط سے صحیح پر لاؤ. اس سے بڑھ کر کوئی ہمدردی نہیں ہے. ایک ہمدردی رواجی ہے کہ بھوکا ہے کہ اس کو کھانا کھلا دو، ننگا ہے کپڑا پہنا دو. جی ہاں، ضرورت مند ہے ضرورت پوری کر دو. یہ بھی ہمدردی ہے، مگر یہ ہمدردی موت سے پہلے کی ہے. یہ ہمدردی کیسی ہے؟ اس کا تعلق موت سے پہلے رہتا ہے. صاحب یہ کہتے ہیں یہ وہ ہمدردی ہے کہ اس کا تعلق موت سے پہلے کہ اپنے کھلا دیا، اپنے پہنا دیا، پلا دیا. تو یہ ہمدردی موت سے پہلے کی ہے. ایک ہمدردی وہ ہے کہ جو اس کو موت کے بعد کام آئے. وہ کیا ہے کہ وہ اس کو دیندار بنانا. کیا بنانا؟ اس کو دیندار بناؤ.
تو اس کی دینداری اس کو دنیا میں برکتیں دلائے گی، موت کے بعد بدلہ دلائے گی. دینداری کی اثر ہے کہ دینداری دنیا میں برکتیں لائے گی، دین کی برکتیں آتی ہیں، اور موت کے بعد اس کے بدلے دی جائیں گے. یہ ہمدردی اصل ہے. ہمارے لوگوں کو یہ تو ہمدردی بیچارہ بھوکا ہے پیاسا ہے، تو ان کی نظر صرف ہم موت سے پہلے کی ہے. موت کے بعد کی بات ہے. نبی کے سامنے موت کے بعد کی زندگی ہوتی ہے کہ اس کی اصل زندگی تو اس کو موت کے بعد ملے گی. وہ سمجھ جائے تو پھر اس کے لیے ہمیشہ کی یہ کامیابی ہے. اس کا ایک ہی علاج ہے کہ وہ اس کی زندگی میں دین آئے، اور دوسرا راستہ نہیں ہے. جی ہاں، کہ زندگی میں دین آئے. اس لیے میرے بھائیوں، اپنی اپنی زندگیوں میں دین لانا یہ تو ہر آدمی کی اپنی انفرادی طور پر اس کی ذمہ داری ہے کہ میری زندگی میں دین آئے. یعنی ایسا ایمان بنے کہ جو اللہ کے فرضوں پر کھڑا کرے، اللہ کے حرام سے بچائے، اللہ کے دین کے تقاضوں پر چلائے. اب یہ دین کا تقاضا ہے. جیسے دکان والا دکان پر مال بھی لگاتا ہے، وقت بھی لگاتا ہے، اور دکان کا تقاضا ہو تو جاپان بھی جاتا ہے. نہیں جاتا؟ بھائی جاپان کیوں گئے تھے؟ یہ تجارت کا تقاضا تھا. جاتے کاروبار کے لیے گئے تھے، کاروبار کا تقاضا تھا، اس لیے چین جانا پڑا، چین گئے. تو دین یہ کہتا ہے کہ جس طرح دنیا کے تقاضوں کے لیے جاتے ہو، دین کے تقاضوں کے لیے بھی جاؤ. کیوں کہ دین بھی اپنے اندر تقاضا رکھتا ہے، اور جان مال کا اصل استعمال تو دین ہے. جان مال کا اصل استعمال وہ تو دین ہے. اللہ تعالیٰ نے جان مال کی طاقت دین بسانے کے لیے دی ہے کہ دین اپنی زندگیوں میں بھی بساؤ اور دین دنیا میں بھی لاؤ. کہ تمہاری محنت سے ماحول بنے گا، راستہ بنے گا، پھر لوگ چلیں گے. جیسے راستے بنتے ہیں، سڑکیں بنتے ہیں، روڈ بنتے ہیں، پھر کاروبار بڑھ جاتے ہیں، سہولتیں ہو جاتی ہے آنے کی، جانے کی، کمانے کی. یہ راستہ بنا ہوا ہے. ایسے جب دین کے لیے کام ہوں گے، دین کے لیے محنت ہوگی، تو کیا ہوگا کہ دین پر چلنے چلانے کے راستے ہو جائیں گے. کسی زمانے میں دین کی جب محنت نہیں تھی تو جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے تھے وہ نماز نہیں پڑھتے. نماز کیسے پڑھے گاڑی میں؟ نماز کیسے پڑھے جہاز میں؟ راستہ نہیں ہے نماز پڑھنے کا. پھر محنت ہوئی تو ہر جگہ نماز پڑھنے کے راستے کھل گئے. محنت کا ایک اثر یہ ہے کہ اسے دنیا میں دین کو جگہ ملتی ہے. لوگوں نے اپنی دنیا کے حص میں دین کی جگہوں پر قبضہ کر لیا ہے. دین کی جگہوں پر قبضہ کر لیا ہے. اس لیے دین کی جگہ نہیں ہے. ابھی کہاں نماز پڑھنے جگہ نہیں ہے. اور نماز پڑھو، نماز کی محنت کرو تو جگہ مل جائے گی. چنانچہ جب مسلمانوں میں یہ محنت کا رواج ہوا تو دنیا کے ایئرپورٹ پر نماز پڑھنے کی جگہ بنائی ہے. مسجد کر کے نہیں لکھا، مگر انگریزی میں لکھا ہے عبادت کی جگہ. کوئی عبادت کرے، کوئی بھی نہیں کرتا، ہم کرتے ہیں. دوسری قومیں کیا کرتی ہے تو ہم کرتے ہیں. تو اب جگہ ہو گئی. دین جو مٹے گا وہ مسلمانوں کی کوتاہی کی وجہ سے مٹے گا. لوگ نہیں مٹاتے دین کو، لوگ دین کو نہیں مٹاتے. ان کو اپنی چیز کی پرواہ نہیں ہے، اس لیے ان کی چیز ٹھوکروں میں آئی ہے. اگر یہ پرواہ کریں تو پھر لوگ ان کو اس کا حق دیں گے. اس کو تمکین کہتے ہیں. تمکین کہ دین کی جگہ بناؤ. کیا بناؤ؟ دین کی جگہ بناؤ. دینی جگہوں پر غلط قبضے ہو گئے ہیں. جب دین کے لیے جگہ نہیں ہے، دین کے لیے وقت نہیں ہے، دین کے لیے مال نہیں ہے، تو یہ غلط قبضے ہو گئے ہیں. مولانا اللہ صاحب سمجھاتے تھے کہ یہ غلط قبضے ہو گئے ہیں. یہ دین کے لیے مال نہیں ہے، مکان بنانے کے مال ہے، بلڈنگ بنائیں گے.
بلڈنگ بنائیں گے اونچی سے اونچی، شادی کریں گے اونچی سے اونچی، کھانا اونچے سے اونچا، کپڑا اونچے سے اونچا، سواریاں اونچی سے اونچی، اس کے لیے مال ہے. یہ 5 چیزیں ہیں جس میں مسلمانوں کا اسراف ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، ان کے کھانے، ان کے کپڑے، ان کے شادیاں، ان کی گاڑیاں اور ان کی شادیاں، یہ 5 چیزیں ہیں ہمارے اندر. اس میں اسراف ہے. کیا ہے؟ دعوت صحیح رسول پر چلے گی تو زندگی اسراف سے نکل جائے گی، تو سادگی پر آئے گی. ہاں، یہ اس کا فائدہ ہے. خالی خروج نہیں ہے کہ بھائی 4 مہینے نکل گئے واپس آ گئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ 4 مہینوں کا اثر پڑے گا. کیا پڑے گا؟ وہ کیا ہے کہ زندگی میں سادگی آئے گی، زندگی میں سنتیں آئے گی. سادگی سنت سے قریب ہے اور فیشن گمراہی سے قریب ہے. فیشن کا گمراہی سے تعلق ہے اور سادگی کا سنت سے تعلق ہے. ہاں، یہ بات ہے، اس کو سمجھنا ہے. اس لیے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تبلیغ کو خالی نکلنا نہ سمجھیں، بلکہ یہ تو وہ محنت ہے بارش کے پانی کے طرح سے کہ زندگی کے ہر شعبے پر اس کی روشنی پڑے گی. کہ مکان ایسے بنیں گے، کھانے ایسے بنیں گے، کپڑے ایسے بنیں گے، ایسا دین کہے گا. صحابہ کرام نے اس کی رعایت کی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے خلافت کے زمانے میں پکا اونچا مکان بنانے کی ممانعت کی تھی. تو پھر پکا اونچا مکان نہیں بنائے گا. کیوں؟ کہ نئے لوگ اسلام میں داخل ہوں گے تو وہ کیا دیکھیں گے؟ یہی دیکھیں گے کہ ان کے مکانات ایسے ہیں، ان کے مکانات ایسے ہیں، ان کے کھانے ایسے ہیں. اس لیے کہا کہ تم اپنا معاشرہ، اپنا ماحول مت بدلو، اپنا معاشرہ اپنے ماحول پر رہو، تاکہ لوگ آئیں گے تو اس ماحول سے فائدہ اٹھائیں گے کہ یہ اسلامی ماحول ہے. کہ ہماری معاشرت، ہماری رہن سہن، اس میں کیا ہے؟ مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کہ ہماری معاشرت میں سادگی ہے. کیا ہے؟ اور حیا اور شرم ہے. یہ ہماری معاشرت میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت یعنی زندگی گزارنے کے طریقے. تو آپ کی زندگی میں ایک تو حیا اور شرم ہے اور دوسرا کیا ہے؟ کہ سادگی ہے. غیروں کے ماحول میں کیا ہے؟ کہ غیروں کے ماحول میں بے حیائی اور اسراف ہے. یہ غیروں کے ماحول میں کہ ان کے یہاں بے حیائی ہے، بے شرمی ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ کہ مالیات میں اسراف ہے. تو مال بری چیز نہیں ہے، مال کا استعمال وہ برائی پیدا کرتا ہے. مال تو اچھی چیز ہے. حدیثوں میں کہ مال کیا ہے؟ فرمایا مال تو زندگی کے گزارے کا بہترین سہارا ہے. یہ حدیثوں میں کہ مال زندگی کا بہترین سہارا ہے. کہ آدمی کا مال ہوگا تو اپنی ضرورت پوری ہو جائے گی، کسی کا محتاج نہیں ہوگا، کسی کی مدد کرے گا. نعم المعونہ حدیث شریف میں کہ مال بہترین سہارا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ مال کو کیوں پیدا کیا ہے. تو میرے بھائیوں، مال کو اللہ تعالیٰ نے حقوق ادا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. اس کے لیے حقوق ادا کرنے کے لیے، تاکہ حقوق ادا ہو جائے، حاجتیں پوری ہو جائیں، اس کے لیے مال پیدا ہوا ہے. اسے حاجتیں پوری کرو، اسے حقوق ادا کرو. تو پھر یہ مال بہترین سہارا ہے. ایسے حقوق ادا ہو گئے، ایسے حاجتیں پوری ہو گئی. یہ مال کا استعمال ہے. اس لیے دین جاننا ضروری ہے، کیونکہ دین حقوق کی تعلیم دے گا.
دین کس کی تعلیم دے گا؟ حقوق کی، فیشن کی نہیں، اسراف کی نہیں، اسراف کی نہیں، بلکہ حقوق کی تعلیم دے گا، سادگی کی تعلیم دے گا۔ دعوت میں یہ بھی ملحوظ ہے کہ اپنی زندگی کو فیشن میں سے، زینت میں سے نکال کر سادگی پر لاؤ۔ جب زندگی سادگی پر آئے گی تو سنتوں پر چلنا آسان ہو جائے گا، اور زندگی کا معیار اونچا ہو گیا غیروں کو دیکھ کر تو ان کو سنت پر آنا مشکل ہو جائے گا۔ دعوت کے ذریعے سے ایک ماحول بنتا ہے۔ کیا بنتا ہے؟ ایک ماحول۔ ماحول کا مطلب یہ ہے کہ سارے لوگ ایک بات چاہنے والے، یہ ماحول کا مطلب ہوتا ہے۔ اب یہ سب ایک ہی بات چاہتے ہیں، یہ ماحول بن گیا۔ یہ جتنے بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی دوسری بات نہیں چاہتا کہ ایک دن ہو جائے، ایک دن کا کام ہو جائے، سب اس کو ماحول کہتے ہیں کہ سارے لوگوں کی چاہت ایک ہو جائے، تو پھر دین کا کام آسان ہو جائے گا۔ ماحول کہ اس ماحول میں رہنے والے سب کی ایک ہی طلب ہے، سب کی ایک ہی فکر ہے، اس لیے ان چیزوں کا مذاکرہ ضروری ہے۔ مال کا کیا حق ہے؟ کہ مال کو اللہ تعالیٰ نے حقوق ادا کرنے کے لیے پیدا کیا۔ سب سے پہلے اللہ کا حق ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کا حق۔ مالی عبادتیں مسلمانوں کو فرض کی ہے، زکوٰۃ، فطرہ، قربانی، حج، کفارہ، فدیہ، یہ مالی عبادتیں ہیں، یہ مالی عبادتیں ہیں شریعت میں، کہ مال کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ اسے مالی جو حقوق ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ ادا کرو، اس میں گنہگار نہ رہ جاؤ ورنہ گنہگار رہ جاؤ گے۔ اس کو حقوق کے لیے پیدا کیا ہے، اور حقوق میں انصاف بھی ہے، احسان بھی ہے۔ حقوق میں انصاف بھی ہے اور احسان بھی ہے۔ انصاف کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے نہ پسند کرو وہ دوسروں کے نام پسند کرو، یہ انصاف کی بات ہے۔ یہ انصاف کی بات ہے کہ بغیر انصاف کے حق ادا نہیں ہوتا، بغیر انصاف کے حق ادا نہیں ہوتا، اس لیے انصاف کرنا ہر وقت فرض ہے، انصاف سے رہنا ہر وقت فرض ہے۔ نبی کو بھی حکم ہے کہ انصاف سے رہو، امرت لأعدل بینکم، مجھے حکم ہے کہ تمہارے درمیان میں انصاف سے رہوں۔ جسے حضور مال تقسیم کرتے تو انصاف سے تقسیم کرتے تھے کہ حقدار کو حق پہنچ جاوے۔ جی ہاں، تو مال کو اللہ تعالیٰ نے حقوق کے لیے پیدا کیا ہے۔ اپنے حقوق بھی ہیں، بندوں کے حقوق بھی ہیں، واجب حقوق بھی ہیں، غیر واجب حقوق بھی ہیں، اس لیے اس کا علم ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ علم و ذکر اسی وجہ سے ہے تبلیغ میں، علم و ذکر اس کا یہ مطلب ہے کہ جو حال تمہارے پر آیا ہے اس حال کا علم سیکھو۔ مثلا اللہ نے مجھے مالدار کیا ہے تو مالداری میں کیا حقوق ہیں اس کو سیکھ لو، یہ مطلب ہے علم و ذکر کا۔ کوئی بیمار ہو گیا تو بیماری میں کیا طریقہ ہے عبادت کرنے کا وہ جان لو، تاکہ بیماری میں وہ حق ادا ہو جائے، کیونکہ حالات بدلتے رہتے ہیں انسانی زندگی میں۔ جب حالات بدلتے ہیں تو طریقے بھی بدلتے ہیں، حالات بدلتے ہیں تو طریقے بدلتے ہیں۔ کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھے گا تو نماز چھوڑ دے گا، تو کیا کرے گا؟ کہ میں کیا کروں کہ بیٹھ کے پڑھ لوں، کہ بیٹھ کے نہیں پڑھا جاتا، کہ اشارے سے پڑھ لو، اشارے سے پڑھ لو، لیٹ کر پڑھ لو، لیٹ کر پڑھ لو، لیٹ کے اشارہ کرو۔ تو طریقے بہت ہیں، طریقے بہت ہیں آسانی کے لیے، کیونکہ حالات بہت ہیں، تو حالات بہت ہیں تو طریقے بھی بہت ہیں، آسانی کے لیے یہ کیا ہے۔ اگر ایک ہی طریقے پر نماز پڑھنے کا حکم ہوتا تو بہت مشکل ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے طریقے دیے ہیں، ان طریقوں کے جاننے کا نام علم ہے۔ اگر وہ طریقے نہیں جانیں گے
تو دین دشوار ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ دین مشکل ہو جائے گا. میں کیا کروں ابھی کہ بھائی تم پوچھو جاننے والوں سے, تو پوچھنے کی وجہ سے جاننے والے تم کو بتائیں گے. جیسے مسافر ہے, اب اس کو معلوم نہیں پوسٹ آفس کہاں ہے, تو وہ شہر والوں سے نہیں پوچھتا کہ بھائی پوسٹ آفس کہاں ہے, تو اس کو پوسٹ آفس بتانے والے ملیں گے کہ بھائی یہ پوسٹ آفس ہے, ادھر سے چلے جاؤ, اس بس میں بیٹھ جاؤ, یہ پوسٹ آفس اتار دے گی. ایسے بتاتے ہیں, قاعدہ ہے دنیا میں. تو دین میں بھی ہے کہ تم نہیں جانتے ہو تو یہ کم ہم تو جانتے کہ جاننے والوں سے پوچھا کرو. یہ حکم ہے دینداری قائم کرنے کے لیے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, کہ جاننے والوں سے پوچھ لیا کرو اگر تم نہیں جانتے ہو تو. تو اس سے کیا ہوگا کہ جہالت دور ہو جائے گی. کیا ہوگا کہ جہالت دور ہو جائے گی. اگر نہیں پوچھے گا تو جاہل رہے گا. آج ہی ہو گیا ہے, دنیا کے کام پوچھتے ہیں, دنیا کے کام 25 مرتبہ پوچھیں گے, دین کی باتیں نہیں پوچھی جائے. اس لیے بے دینی غالب آ رہی ہے, بے دینی غالب آ رہی ہے کہ نہیں دین پوچھو. علم و ذکر کا یہ مطلب ہے کہ دین پوچھو, دین معلوم کرو, دین کے طریقے معلوم کرو, اور جو معلوم کرنے کے لیے آئے اس کو بتاؤ. جو معلوم کرنے کے لیے آئے اس کو بتاؤ, اس کا نام تبلیغ ہے. اسی سے بے دینی دور ہوتی ہے. کیا دور ہوتی ہے؟ بے دینی دور ہوتی ہے. اس محنت کی یہی غرض ہے, اس محنت کا یہی مطلب ہے کہ بے دینی کی دو باتیں پیدا ہوئی ہیں. اللہ کے راستے میں نکل کر یکسو ہو کر اس محنت کرنے سے ایک تو اپنی بے دینی کا احساس ہوگا. ہاں, آدمی کو اندھیرے میں رہنے سے اجالے کا احساس نہیں ہوتا, لیکن جب اجالے میں جائے گا تو اس نے کہا ہاں یہ اندھیرا ہے. ایسے ہی بے دینی سے نکل کر دینی ماحول میں جاؤ گے تو اپنی بے دینی کا احساس ہوگا. ہم بے دین تھے, ہمارے اندر یہ حالت تھی. صحابہ یہ کہتے ہیں جب ان کے بعد دین آیا اور لوگوں کو دعوت دیتے وقت کہ ہم تو جاہل تھے, مردار کھاتے تھے, لڑکیوں کو دفن کرتے تھے, اپنی برائیاں بتاویں, اپنی برائیاں بتاویں. کہ وہ برائیاں کھلی, بھلائیاں آئی تو بھلائیاں آئی تو برائیاں کھلی. اگر یہ نہ ہوتی تو اسی میں مست رہتے. لڑکیوں کو دفن کرتے تھے, فخر کرتے تھے, یتیموں کا مال کھاتے تھے, اور جب دین آیا تو اب ڈرنے لگے. اس لیے خروج کہ ایک زندگی میں سے نکلنا اور دوسری زندگی کے طریقوں پر آنا, یہ خروج, اس کو کہتے ہیں خروج من الہوا الی الہدی. کہ نکلنا کس میں سے؟ کہ خواہشوں میں سے, کہ خواہشوں کے ماحول میں سے نکلو اور ہدایت والے ماحول میں زندگی گزارو, اور خود بھی کرو, اور اپنے اندر مضبوطی پیدا کرنے کے لیے دوسروں پر محنت کرو. تاجر اپنا سودا اپنے نفع کے لیے لاتا ہے, لیکن اپنے گاہکوں کو رغبت دلاتا ہے. اپنے خریداروں کو اس کے ایڈورٹائز کرتے ہیں, اس کے لوگوں میں رغبت پیدا کرتے ہیں کہ ہماری یہ چیز ایسی, ہماری کمپنی نے یہ بنائی ہے, یہ بنائی ہے. تو پھر لوگوں میں رغبت پیدا. www.attableek.com The Reviver of Iman. ہمارے یہاں دعوت ہے کہ خیر خواہی کے ساتھ کامیابی کے راستے کی دعوت ہے. کوئی ہماری مطلب نہیں ہے, کیونکہ وہ تو تجارت میں تو جو دعوت دیتا اس کے اپنی مطلب ہے. ہمارے یہاں کوئی مطلب نہیں ہے. ہم تو دوسروں کی خیر خواہی پر مامور ہیں کہ دوسروں کا بھلا چاہو, دوسروں کا بھلا چاہو. کہ دینداری کس چیز کا نام ہے؟ تو حدیث میں کہ دینداری خیر خواہی کرنے کا نام ہے. دوسروں کی بھلائی چاہنے کا نام دینداری ہے. اگر دوسروں کی بھلائی چاہنا نہیں آیا تو وہی دینداری ناقص ہے. ہر نبی اپنی امت کی خیر خواہی چاہتا ہے کہ کوئی دوزخ میں نہ جائے. ہاں یہ سزا ہوتا ہے کہ کوئی دوزخ میں نہ جائے, سب جنت میں جائے.
اس لیے حضور غمگین رہتے تھے، غمگین رہتے، وہ محنت زیادہ کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرما کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کرو گے ان کے نہ ماننے کی وجہ سے. لیکن آپ کے اندر یہ کہ مجھے اللہ نے اس کام کے لیے بھیجا ہے کہ میں ان کو دوزخ کے راستے سے نکال کر جنت کے راستے لگا. ہمدردی امت کے ساتھ، یہ دعوت ہے کہ ہم امت کے ساتھ ہمدردی کرنے والے بنے. کوئی بھی ہو، کالا ہو، گورا ہو، کسی ملک کا ہو، لیکن وہ مسلمان ہے. کیا ہے؟ وہ مسلمان ہے کہ اس کے ساتھ ہماری ہمدردی ہے کہ اس کو اس کے راستے پر لانا. اس میں کوئی تعصب نہیں ہے، یہ کالا ہے یہ گورا کہ نہیں. یہ وہ سب اللہ کے بندے ہیں اور سب کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ وہ اللہ کے دین پر زندگی گزار کر آخرت میں کامیاب ہو جانا. تو دین ہمدردی کرنے کا نام ہے. تو ہمدردی کس بات کی ہے؟ کہ دنیا سے آخرت کی طرف متوجہ کرنا، دنیا سے آخرت کی طرف متوجہ کرنا، آخرت کی ذمہ داریوں کو سکھانا. یہ سب سے بڑی ہمدردی ہے. یہ سب سے بڑی ہمدردی ہے کہ اس کو دنیا سے آخرت کی طرف متوجہ کیا، آخرت کی ذمہ داریاں بتائی. تو دعوت میں یہ ہوتی ہے. اور اس کا طریقہ یہ کہ اخلاق کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، صبر کے ساتھ یہ کام چلے گا. اس کا چلے گا کہ اخلاق کے ساتھ، کہ اپنے جان مال دوسروں کے لیے لگاؤں، اپنے جان مال سے دوسروں کو فائدہ پہنچاؤں، اپنی جان مال اپنے دین کے لگاؤں، کسی سے نہ مانگے. صحابہ کہتے تھے ہم نے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ قول قرار کیا ہے کہ کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگیں گے. کام کریں گے اپنے مال سے، اپنے جان سے، اپنے طاقت سے، اور لوگوں سے نہیں مانگیں گے. ہمارے ہاں مانگ کر کرنا نہیں ہے، کہ مانگنا نہیں ہے، کہ لگانا ہے. ہم لوگوں سے کہتے ہیں لگاؤ لگاؤ، ہم نہیں کہتے لاؤ لاؤ. کہتے ہیں لاؤ، کہ ہم لاؤ نہیں کہتے کہ لاؤ، کہ نہیں آپ لگاؤ. آپ کے پیسے ہیں، آپ کی جانیں، آپ کا وقت ہے، آپ لگاؤ اور اپنی ذمہ داری سیکھو اور اپنی ذمہ داری پوری کرو. اس کو اخلاص کہتے ہیں کہ دعوت اخلاص پر ہے، ہماری کوئی غرض نہیں ہے، اس میں سب کا نفع ہے. چنانچہ دنیا کی قوموں نے اس کی تحقیق کی ہے کہ ہے کیا. یہاں لوگوں نے تبلیغ پر PhD کی ہے. میں نے ان کے مقالے پڑھے. ہمارا نظام الدین نے تو سب چیزیں آتی تھی نہیں، تو کسی نے PhD کی ہے تو وہ اپنا مقالہ دیتا تھا کہ میں نے تبلیغ پر PhD کی ہے، یہ اس کا مقالہ ہے. تو لوگوں نے تبلیغ پر PhD کی ہے کیا یہ؟ کیونکہ اتنی بڑی مخلوق ایک ہی کام کرتی ہے، کوئی اصول نہیں توڑتا ہے. نہیں ہمارا کام ہے کوئی اصول نہیں توڑے. 6 نمبروں کی بات کرے گا، کوئی پیسے نہیں مانگے گا. اور پیسے مانگے تو لوگ کہیں گے تبلیغ کریں گے. ایک کی دوسری لائن کا یہ پیسے مانگ رہا. جی ہاں امتیاز ہے یہ. ہمارے دہلی میں جیل ہے بہت بڑا، دہلی میں تہاڑ جیل بہت بڑا جیل. تو پہلے ساتھی اس میں جاتے تھے، وہ لوگ پرمیشن دیتے تھے کہ یہاں آؤ اور قیدیوں کو سمجھاؤ. ہر مذہب والے کو کہتے تھے کہ تم اپنے مذہب کے گنہگاروں کو، پاپیوں کو سمجھاؤ تاکہ وہ پاپ چھوڑ دیں. یہ پاپ کی وجہ سے یہاں ہیں. ہم لوگ کو صرف کہتے تھے. تو ہمارے ساتھی وہاں جاتے تھے اور دعوت کی بات، اخلاق کی بات، انسانیت کی بات یہ کرتے تھے. وہ لوگ سنتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان قیدیوں میں اطاعت آتی تھی. نمازی بن جاتے تھے، تلاوت کرنے بن جاتے تھے. رمضان آئے تو روزے رکھتے تھے، افطاری کرتے تھے، سحری کرتے تھے، تراویح پڑھتے تھے. اور رمضان میں سکون ہوتا ہے. تو وہ جیلدار ایک دن کہنے لگا کہ سارا سال رمضان رکھو. یہ رمضان میں لڑتے نہیں ہیں. رمضان میں ہوتا تو یہ لڑتے نہیں. رمضان میں سکون ہوتا ہے. میں نے کہا یہ بات تو ہمارے نبی نے فرمائی ہے، لیکن میری امت کو پتا چلے کہ رمضان کیا ہے تو امت یہ تمنا کرے کہ سارا سال رمضان کرے. یہ نبی کی حق بات ہے جو اس کی زبان پر اللہ نے کہلوائی. کہ ہماری بات تو حق ہے. حضور صاحب نے فرمایا کہ میری امت کو پتا چلے کہ رمضان کیا ہے تو امت یہ تمنا کرے کہ سارا سال رمضان. تو یہ کہتا تھا
کہ سارا رمضان رکھو بہت سکون دیتا ہے. کیوں؟ کہ دینی کاموں کی دینی اعمال کے اثرات ہوتے ہیں. جی ہاں، اللہ نے اس میں اثرات رکھے ہیں. جب یہ محنت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ کیے جاتے ہیں تو یہ سب پر اثر ڈالتا ہے. جی ہاں، فضا بدل جاتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں اس کام کو بہت سمجھ کر کرنے کی ضرورت ہے. خالی سر سے اتارنے والی بات نہیں کہ میرا چلہ لگ گیا، میرے چال میں لگ گئے، ٹھیک ہے، لیکن یہ تو سمجھنے کی بات ہے. اس کو سمجھنے کا ہے کیا چاہا جاتا ہے کہ امت کی زندگی دین پر آئے. اپنی ذات سے دیندار بنے، دوسروں کے اندر ہمدردی کے ساتھ دین کی محنت کرے، اپنے جان مال لگانے کو سعادت سمجھے. کیا سمجھے؟ یہ میری سعادت خوش خوشی ہے کہ میرا مال دین پر لگ گیا. نہیں تو دوسری چیزوں پر لگ جاتا ہے، عمارتوں پر، فضولیات پر، اسراف پر، پھر وہ ببال ہے. وہ دین پر لگے گا تو وہ قربانی ہے. قربانی سے بندہ اللہ کی رحمتوں سے قریب ہو جاتا ہے. یہ مطلب ہے قربانی کا. یعنی قربانی دی ہے، جان مال لگایا اللہ کے حکموں پہ، تو یہ اللہ سے قریب ہو جائے گا، اللہ کی رحمتوں سے قریب ہو جائے گا. اس لیے اس محنت سے سب سے پہلے امت کے حالات صحیح ہوں گے. سب سے پہلے امت کے حالات صحیح ہوں کہ وہ زندگی کی ذمہ داریوں کے پورا کرنے والی بنے گی. ہاں، پہلا فائدہ ان کی طرف آئے گا. یہ تاجر کو تجارت کا اپنا فائدہ ہوتا ہے. ایسے ہی یہ کہ ہم اس کام کو کریں گے تو سب سے پہلے اپنا فائدہ، اپنی ذمہ داری سمجھ میں آئے گی. اس لیے اس کو سمجھ کر کرنا ہے اور پابندی سے کرنا ہے، اصولوں سے کرنا ہے. سر سے اتارنا نہیں ہے کہ اصولوں سے کرو. اصولوں کی تحقیق کرو، جاننے والوں سے اصول پوچھو. کہ بے اصول سے کوئی چیز چلے گی تو اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا. وہ اصول سے جو چیز چلے گی اس کا نتیجہ اچھا ہوتا. اس لیے محنت کا زمانہ جو ہے، نکلنے کا زمانہ اپنے آپ کو بنانے کا زمانہ ہوتا ہے. کہ ہم اپنے آپ کو بناتے ہوئے کام کریں کہ ہمارا ایمان بنے، ہمارے اعمال بنے، اخلاص بنے، آخرت کی فکر آئے. یہ اپنے بننے کا مطلب ہے. تو تاجر اپنے نفع کے لیے تجارت کرتا ہے، لوگوں کے لیے نہیں کرتا. لوگوں کے لیے دوا پیتا ہے وہ کہ لوگوں کے بیمار دوا پئیں گے، یہ نہ ہے. وہ اپنے نفع کے لیے دوا کی تجارت کرتا ہے. ایسے ہی دین کا کام کہ ہم اپنے لیے کریں تو سب سے پہلے اس کا فائدہ ہماری طرف لوٹ کر آئے گا. کوئی بھی نہ قبول کرے تو ہمارا فائدہ کہیں گیا نہیں ہے. یہ لوگوں کے ماننے کو اپنا کام نہیں سمجھنا ہے، اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کو اپنا کام سمجھنا ہے. تو کریں گے انشاءاللہ. اللہ توفیق عطا فرمائے. www.attableek.com, the reviver of Iman.